किस की बात को सुने, अल्लाह की बात को माने या फिर शैतान की बात को माने। ابھی تم انجوائے کرو، وقت آئے گا تو عبادت بھی کر لینا۔ शैतान किस तरह से इंसान को फरेब देता یہ है। زمانہ تو انجوائے کرنے کا ہے۔ ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، 20-25 کے ہو، یہ کوئی ایج نہیں ہوتی ہے۔ 40 کے بعد ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لینا۔ بس یہ آخری سوال ہے کہ انسان کس طرح سے مایوسی کو ختم کرے۔ وہ جو آ رہا ہے وہ دنیا میں امید جگانے کے لیے آ رہا ہے، وہ دنیا کی امید ہے، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کی امید ہے۔ مولانا صاحب، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک شارٹ انٹروڈکشن اپنے بارے میں ناظرین کے لیے بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام نجیب الحسن زیدی ہے اور میرا تعلق ہندوستان سے ہے۔ اس وقت میں مسجد ایرانیان ممبئی میں امام جماعت کی خدمت کو انجام دے رہا ہوں اور میری تعلیم حوزہ علمیہ قم سے ہوئی۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور وہ گناہ کون سا ہے؟ دیکھیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ پروردگار ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک بڑا گناہ شرک کے بعد ظلم کو ایک بڑے گناہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی کے زمرے میں آتا ہے انسان کا اللہ سے مایوس ہو جانا۔ مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس پر گویا آپ خدا کی رحمت کو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں، پروردگار نے واضح کیا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ بہت قابل غور مرحلہ ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ صادق ہے، صادق الوعد ہے۔ تو ایک طرف اس کا واضح اعلان ہے، دوسری طرف اس کے مقابلے پر مایوسی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجے میں ہم مکمل نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ زمر میں 53 نمبر کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو گنہگار ہیں، ان سے قرآن کریم ان کو ایک امید دلا رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے انہوں نے اسراف کیا، زیادتی کی، اپنے نفس کے ساتھ میں زیادتی کی اور اس بنیاد کے اوپر وہ گناہ کے دلدل میں دھستے چلے گئے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ پروردگار تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو ایک طرف پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ ہم تمام گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اس کے بعد بھی اگر انسان مایوس ہو جا رہا ہے، اس کا مطلب اسے اللہ کے وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو مایوسی کا مرحلہ ہے، یہ ایک بڑا گناہ ہے اور پروردگار کے حضور گویا ایک طرح کی جسارت ہے کہ جہاں پر ہم گناہ کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ پروردگار اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اپنی عملی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ ہم ہر گناہ کو تمہارے بخش دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امید تم لگائے رکھو ذات پروردگار سے، امید کے اوپر ہی دنیا قائم ہے۔ مستقبل کے خطوط کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، کب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمیں کچھ نظر آ رہا ہو کہ یہ آگے کی زندگی ہماری ایسی ہو سکتی ہے، اور وہ کب ہوگی؟ جب امیدوں کے دیے ہم نے نہ بجھائے ہوں۔ ادھر سے کیا ہے کہ شیطان انسان کو بار بار آ کے مایوسی کے دلدل میں دھسانا چاہتا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد اب انسان سوچے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ پروردگار نے کہا ہے کہ اگر تم میری طرف 2 قدم بڑھاؤ گے، میں تمہاری طرف، مفہوم روایت یہ ہے کہ 10 قدم بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو جو پروردگار اس طرح اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، روایات میں ہے، بڑی عجیب ایک روایت ذہن میں میرے آ رہی ہے کہ لو علم المدبرون کیف اشتیاق بہم لمات شوقا، کاش کہ یہ جو مجھے پیٹھ دکھا کر مجھ سے منہ موڑ لینے والے افراد جو میرے دروازے سے واپس پلٹ کے جا رہے ہیں اور میری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، کاش یہ پیٹھ دکھانے والے جان لیتے کہ میں ان کی طرف کتنا مشتاق ہوں، لمات شوقا، تو شوق ملاقات میں دم توڑ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت پروردگار جو ہے وہ انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ پروردگار کے راستے پر آئے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ جو بھی اس نے گناہ کیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، رحمت پروردگار بہت وسیع ہے۔ مثال ایسی ہے کہ ایک قطرہ، تمام انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں ایک قطرے کی طرح ہے ایک سمندر کے مقابلے پر، پروردگار کی رحمت سمندر کی طرح ہے، اور رحمت کے سلسلے سے ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ مولانا صاحب، اب یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ چیزوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کس کی بات کو سنے، اللہ کی بات کو مانے یا پھر شیطان کی بات کو مانے۔ بالکل ایسا اکثر ہوتا ہے کہ
جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے وجود کے اندر ایک سیاہ دائرہ بنتا جاتا ہے. ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور یہ وہ منزل ہوتی ہے جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کا دل مردہ نہ ہو. جیسے ہی دل مردہ ہوا شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اب شیطان کس طرح سے دل کی موت کی طرف لے کے جاتا ہے وہ دیکھیں کہ ابھی تو تمہاری کوئی زندگی کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے, ابھی تو جوانی ہے تمہاری, ابھی تم انجوائے کرو, وقت آئے گا تو عبادت بھی کر لینا. یعنی اس طرح سے اگر وہ شیطان انسان کو یوں کہے کہ اللہ کے راہ سے بالکل ہٹ جاؤ, تو انسان بہرحال کسی طرح سے آ جائے گا. اس کے عقل و شعور اور اس کی فکر میں اگر اس ہدایت کا نور ذرا بھی چمکے گا تو وہ شیطان کے راستے سے ہٹ جائے گا. لیکن شیطان کس طرح سے کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا ابھی کھیل کود کا موقع ہے, یہ زمانہ تو انجوائے کرنے کا ہے, ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے, تم 20-25 کے ہو, یہ کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. 40 کے بعد ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لینا, مسجد میں دکھنا, بہت سارے لوگ ہیں مسجد میں, ان کو دیکھو, یہ بہکانے کا انداز اس کے. کہاں جوان لوگ دکھتے ہیں؟ جوان لوگ کہاں ہیں؟ مارکیٹ میں ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, کلبوں میں ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تم بھی اس کے بعد جب تمہاری ایج آئے گی تو تم بھی آ جانا. یہی چیز شیطان جب ڈالتا ہے تو آہستہ 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 انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ شیطان کی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے اور گامزن ہو جاتا ہے. پھر وہ شیطان اس کے اوپر جب حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. پھر اسے توبہ کی توفیق بھی پھر نہیں مل پاتی, اور پھر اس منزل پر انسان پہنچتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اب تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور شیطان کا اپنا کام ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک طرف شیطان اس کو دعوت دے رہا ہے, ایک طرف پروردگار اسے بلا رہا ہے, پروردگار اسے بلا رہا ہے. اور اسی لیے روایات میں ہے کہ وہ عبادت جو ایک انسان جوانی کے عالم میں کرتا ہے پروردگار کو زیادہ محبوب ہے. احمد طاہر علیہ السلام نے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے سلسلے سے فرمایا, مجھے وہ جوان زیادہ محبوب ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کمائی کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی اسے پیغمبر نے عبادت کے عنوان سے پیش کیا ہے, القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اسی طرف لانے کی کوشش کی ہے کہ ایک جوان ایک جد و جہد کرے, ایک کوشش کرے, اور ایک جوان کو ذمہ دار ہونا چاہیے. تو شیطان بار بار اس کو دوسرے انداز سے لے کے جاتا ہے. لیکن اگر ہم پروردگار کی جانب متوجہ رہیں اور رحمان اور شیطان کے راستوں کے درمیان کے فرق کو محسوس کریں تو ہم خدا کی بات کو سنیں گے کہ پروردگار آواز دیتا ہے کہ تم نے اگر گناہ کر بھی لیا ہے تو کوئی بات نہیں, مایوس نہ ہو, ہماری طرف آگے بڑھو. شیطان کہتا ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس وقت ہے, پھر آگے کا پھر انسان کے پاس وقت نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, دیکھنا یہ چاہیے کہ پروردگار اسے کس طرف دعوت دے رہا ہے. جزاک اللہ. مولانا صاحب اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا ہم سمجھ گئے کہ خدا کس طرح سے انسان کو ہدایت دیتا ہے اور شیطان کس طرح سے انسان کو فریب دیتا ہے, لیکن وہ سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا ہے وہ کیا ہے کہ جس سے انسان کو وہ مایوسی میں ڈالتا ہے؟ شیطان خود انسان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لے کے آتا ہے. اب کیا ہوگا, تم نے تو نماز بھی نہیں پڑھی, تم نے تو روزہ بھی نہیں رکھا, تم نے تو اللہ کی اتنی ساری نافرمانی کی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں, تم سے جھوٹ نہیں چھوٹا ہے, غیبت تم نے غیبت کی ہے, تہمتیں تم نے لگائی ہیں, الزام تراشیاں تم نے کی ہیں, اللہ کی راہ سے ہٹ کر تم چلے ہو, تم نے فلاں جگہ پہ ظلم کیا. وہ بار بار اس کے ذہن میں لے کے آتا ہے تم یہ گناہ کرتے رہے ہو, اس گناہ کے بعد بھی تم سوچ رہے ہو کہ کچھ ہو جائے گا تمہارا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ اس کی طرف مایوسی کی طرف اس لیے لے کے آتا ہے کہ پھر انسان ہاتھ پیر ڈال دے. آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر دریا میں ڈوب رہا ہے, ہاتھ پیر نہیں مارے گا تو نیچے چلتا ہی چلا جائے گا اور وہ دریا میں غرق ہو جائے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو دور دور تک اسے کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن ہاتھ پیر مار رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی دور سے ہاتھ پیر مارتے ہوئے اسے دیکھ لے, سہارا دے دے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ گناہوں کے دریا میں انسان کو اس طرح سے لے آ کے غرق کر دے کہ وہ سوچے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اور وہ امید کہ جو انسان خدا سے لگا کر کامیابی تک پہنچ سکتا ہے, امید انسان سے چھین لیتا ہے شیطان. اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہم نے کر ہی لیے ہیں, اب کیا فائدہ, جہنم میں تو جانا ہی ہے ہمیں, جلنا تو ہے ہی ہے ہمیں, تو اب ہم مزے سے انجوائے کریں, جو چاہے کرنا ہے کریں. جبکہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس منزل پر توبہ ہے, اور ہر ایک منزل پر ہر گناہ کے بعد پروردگار نے توبہ کا دروازہ کہیں بند نہیں کیا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ بندہ واپس پلٹ آئے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے اور پروردگار سے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. مولانا صاحب بس یہ آخری سوال ہے کہ انسان کس طرح سے مایوسی کو ختم کرے؟ دیکھیں, مایوسی کو حرکت کے ذریعے سے, امید کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ عصر انتظار ہے. ہم ایک منجی بشریت کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا
کما ملیت ظلما و جورا۔ جب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اس ظلم و ستم سے پٹی ہوئی دنیا کو نجات دلائے گا، پرچم عدالت دنیا میں لہرائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی فوج کا ایک حصہ ہوں، تو اس عصر انتظار میں اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ہم اس لشکر کا حصہ ہیں جو لشکر امام زمان ہے، اور وہ جو آ رہا ہے منجی بشریت، جو ہمارا امام ہے، جو حجت خدا ہے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ جو آ رہا ہے وہ دنیا میں امید جگانے کے لیے آ رہا ہے، وہ دنیا کی امید ہے، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کی امید ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا، ایک تضاد ہو جائے گا کہ ہم اس کے ماننے والے اور اس کے پیرو ہیں جو دنیا میں شمع امید جلانے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم خود نا امید ہو گئے، ہم خود مایوس ہو گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے امیدوں کے چراغوں کو گل نہ ہونے دیں، اور پیش نظر رکھیں اپنے کہ نصرت خدا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے لیے پروردگار نے توبے کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہر ایک منزل پر، ہر ایک گناہ کے بعد اگر انسان خود پشیمانی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے تو یہی توبہ ہے، الندم توبۃ، یہی ندامت جو ہے وہ توبہ ہے۔ اب یہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بس ایک رسمی چیز نہ ہو جائے کہ بس تھوڑی سی پشیمانی ہوئی ہو، پھر یعنی واقعا دل سے اگر انسان ایک بار پشیمان ہو گیا تو اس کے سامنے پھر امیدوں کے چراغ روشن ہے۔ اور ہمارے پیش نظر پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان سے توسل، یہ بہت اہم ہے۔ توسل بہت بڑی چیز ہے جو امید کے جگانے کا سبب ہے۔ ہم مزارات مقدسہ پر ہم جاتے ہیں، مقامات مقدسہ میں ہم خاص طور پر سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں، حرم حضرت ابوالفضل عباس بین الحرمین، نجف، سامرہ، یہ ساری وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر یہ گویا حرم نہیں ہے، یہ امیدوں کے سورج ہیں جو جگمگا رہے ہیں، کریم اہل بیت کا جوار ہے، امام رضا علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر جائیں، پروردگار نے خود کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی جانب اگر ہم جا رہے ہیں تو وسیلے کے ذریعے سے جائیں۔ تو یہاں پر جانے کے بعد ہم ان سے ایک عہد و پیمان کریں کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ پروردگار سے نزدیک ہیں، ہم نے گناہ کیے، اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، لیکن آگے کا راستہ ہم آپ کی مدد کے بغیر، آپ کے توسل کے بغیر ہم طے نہیں کر سکتے، لہٰذا ان سے اگر ہم توسل کر کے آگے بڑھیں گے تو پروردگار بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ ہمارے پیش نظر کربلا ہے۔ کتنا بڑا گناہ حور نے کیا تھا، جو حور نے کیا تھا وہ تو ہم نے نہیں کیا ہے کہ خدا نخواستہ لجام فرض پر ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہو، مولا کو ہم کربلا لے کے آ گئے ہوں، مجبور کر دیا ہو، جس کی وجہ سے جناب سکینہ پیاسی رہیں، جس کے وجہ سے ننھا شیر خوار کس طریقے سے دردناک انداز میں شہید ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سید الشہداء اگر حور کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ حور کے وجود کے اندر ایک جذبہ آیا تھا توبہ کا، آواز دی حل التوبہ، اعتراف کیا تھا اس نے اپنے گناہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک منزل پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو امام وقت اس کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے سامنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ان کے حضور جائیں اور ان کے توسل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پروردگار یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ خود اس نے اعلان کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ہم خدا متعال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں مایوسی جیسے گناہ سے دور رکھ اور ہمیں ہمیشہ ہدایت کی راہ پر گامزن رکھ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ جی انشاءاللہ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اس پلیٹ فارم سے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب اس امید کے ساتھ آگے بڑھیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں ہم شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔